ایسے اور رہ جائیے، انتظار کیجئے کہ کچھ وقتوں کے بعد جو یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں نا، یہی میڈیا والے اسٹیجوں کی اور محفلوں کی زینت بن کر بیٹھیں گے۔ یہ جتنی عوام ہیں، یہ جتنے عوام، ان عواموں کی ضرورت جلسوں میں اب نہیں ہوگی، یہی کیمرے والے بیٹھیں گے، انہی کیمرے والوں کی موجودگی میں خطیب خطاب کرے گا، شاعر نعتیہ شاعری پڑھے گا، اور یہی یوٹیوب کے ذریعے اسلام پھیلے گا۔ اگر اسی کیمرے کے ذریعے اسلام پھیلنا تھا، اسی یوٹیوب کے ذریعے خطیب اور شاعروں کو سننا تھا، تو تمہیں اتنے بڑے بڑے پنڈال لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں اتنی کرسیاں بچھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ جانے کتنے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو تم نے کھانا کھلایا، اس کھانا کھلانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تم نے کھانا کھلایا مسلمان۔ السلام علی خیر الورا بدر الدجا نور الہدا صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین نبی القاسم محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ یا ایہا المستاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت آیات من آیات اللہ و معجزات من معجزات النبی، سنیت کی جان، عاشقوں کی پہچان، امام احمد رضا خان۔ یہ مائک والے بھیا کون ہیں؟ یہ جو آزو بازو کی آواز آ رہی ہے اسے بند کر دیجئے، ہمیں اپنی آواز سے پیار نہیں ہے، ہمیں جب اپنی آواز سننی ہوگی ہم موبائل میں ریکارڈ کر کے سن لیں گے، عوام کو سنائیے، اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اگر اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہو، اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھ میں آتی ہو تو آپ بولیں، نہ بولو گے میرے باپ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اب میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سرے شام سے لے کر اب تک آپ حضرات نے نعتیہ شاعری بھی سماعت کی، منقبت بھی سماعت کی۔ مجھ سے پیشتر مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب کا خطاب، ان سے پیشتر مصباحی صاحب کا خطاب، یہ اسٹیج علماء کرام سے پورا پور تھا۔ یہ عوام، یہ کرسیاں جو اب خالی نظر آ رہی ہے، یہ ساری کرسیاں بھری تھی، مگر مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری تقریر میں ہزاروں کا مجمع کیوں نہیں رہا۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے میری تقریر میں جو ہے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانے والے لوگ کیوں نہ رہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری تقریر میں زور سے سبحان اللہ کہنے والے کیوں نہیں ہیں، بلکہ درد تو مجھے ہے تو اس بات کا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی خطاب میں کہا ہے کہ کچھ دن ایسے اور رہ جائیے، انتظار کیجئے کہ کچھ وقتوں کے بعد جو یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں نا، یہی میڈیا والے اسٹیجوں کی اور محفلوں کی زینت بن کر بیٹھیں گے۔ یہ جتنی عوام ہیں، یہ جتنے عوام، ان عواموں کی ضرورت جلسوں میں اب نہیں ہوگی، یہی کیمرے والے بیٹھیں گے، انہی کیمرے والوں کی موجودگی میں خطیب خطاب کرے گا، شاعر نعتیہ شاعری پڑھے گا، اور یہی یوٹیوب کے ذریعے اسلام پھیلے گا۔ اگر اسی کیمرے کے ذریعے اسلام پھیلنا تھا، اسی یوٹیوب کے ذریعے خطیب اور شاعروں کو سننا تھا، تو تمہیں اتنے بڑے بڑے پنڈال لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں اتنی کرسیاں بچھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ جانے کتنے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو تم نے کھانا کھلایا، اس کھانا کھلانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تم نے
کھانا کھلایا مسلمان رفو چکر ہو گیا، تم نے کھانا کھلایا پیٹ بھرا نکل گیا، خدارا مجھے معاف کرنا حق بولنے کا عادی ہو، مگر جس بات کی اور جس چیز کی ضرورت ہے آج مذہب اسلام کو، خطاب وہی ہونا چاہیے۔ میں آ کر اپنے باپ دادا کی تعریف کر کے نہیں جاؤں گا، میں اپنی روٹی سیک کر تمہارے سامنے سے اپنی واہواہی کی خیرات لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ، اس کے بعد سے لے کر غریب نواز کی زندگی تک کی تاریخ، اس وقت بھی تمہاری ٹوپیاں سلامت تھی، اس وقت بھی جسم میں کرتا اور پیجامہ موجود تھا، اس وقت بھی چہرے میں داڑیاں موجود تھی، مگر کسی کی اوقات کیوں نہیں تھی جو تمہیں آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر تمہیں ڈرا دیتا؟ کسی کی اوقات کیوں نہیں تھی جو تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو پامال کر دیتا؟ کسی کی اوقات کیوں نہیں تھی کہ کوئی آ کر تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیتا؟ کسی کی اوقات کہاں تھی کوئی آ کر تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیتا؟ ارے آج بھی نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ جب فرشتہ آ کر روح نکال کر چلا جائے گا تب پھر جاگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اسٹیجیں دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ علماء کا اسٹیج یہ دیکھیے خالی ہو گیا ہے، بیٹھے کون ہے؟ یہی یوٹیوب والے نظر آ رہے ہیں، آگے سے پیچھے تک دیکھ یہ کرسیاں ہی کرسیاں ہیں، کھانے والا کھا کر چلا گیا، کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے میں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑوں گا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرتے ہیں؟ یار میرے امام کی محبت کا دم جھوٹا بھرنا بند کر دو۔ اگر اس کے مرد قلندر وہ بریلی کا راجہ احمد رضا کے عشق کی محبت کا دم اگر بھرنا چاہتے ہو تو یہ غداروں کی طرح نہیں وفاداروں کی طرح بھرو جو مصطفیٰ جان رحمت سے عشق بریلی کے قلندر احمد رضا نے کیا تھا اور کر کے یہ زمانے والوں کو بتا دیا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر اللہ۔ جلسوں کو آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا، جلسے تماشے کی جگہ ہو گئی۔ کیا ضرورت ہے 4 بجے تک جلسہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے 10 خطیبوں کو بلانے کی؟ کیا ضرورت ہے 10 شاعروں کو مدعو کرنے کی؟ میں تم سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک حدیث ایسی لا کر دکھا دو، کوئی ایک قرآن کی ایسی آیت لا کر دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ رات بھر تمہیں جلسہ کرنا ہے اور جب فجر کا وقت ہو تو گھر میں جا کر سو جانا۔ لاؤ قرآن کی ایک آیت لاؤ، ڈنکے کی چوٹ پر بیٹھ کہتا ہوں پورا ہندوستان سنے گا۔ لاؤ، ہے حدیث کی کوئی روایت؟ بلکہ حکم یہ ہے کہ رات میں سو جاؤ، آدھا پہر گزرنے کے بعد اٹھو، وضو بناؤ اور وضو بنانے کے بعد رب کے حضور کھڑے ہو کر سجدہ کر لو۔ وہ سجدہ تم کرو گے، پیشانی سجدے سے اٹھنے سے پہلے اللہ تمہارے دلوں کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ تو یہاں 5 بجے تک جلسے ہو رہے ہو، میں یہ نہیں کہتا پیسہ تم نے اپنا لگایا اے بھیا، اور یہ جو آواز اور ساؤنڈ کی ہے اس کو بھی کم کر دیں۔ اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت سونے کا ہے، کچھ بزرگ بھی گھر میں سو رہے ہوں گے کہ نہیں سو رہے ہوں گے؟ کچھ نوجوان بھی گھر میں سو رہے ہوں گے، تو کسی کو تکلیف دینے کا یہ پیغام اسلام ہمیں نہیں دیتا۔ ضرورت نہیں ہے 5 بجے تک جلسہ کروانے کی۔ ایک خطیب بلاؤ، ایک شیخ بلاؤ، 2 شاعر بلاؤ، 2 بجے تک 1:30 بجے تک تقریر شاعری چلواؤ، 1:30 بجے 2 بجے صلاۃ و سلام پڑھ کر گھر میں سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز میں تمہاری آنکھ تو کھل سکے، کم سے کم فجر میں جاگ کر رب کی عبادت تو کر سکو۔ ہم پیشہ ور خطیب نہیں ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم آئے 20,000 کا لفافہ لیا اور ادھر کا ادھر ڈھینگ مارے چلے گئے۔ آج جس چیز کی مذہب اسلام کو ضرورت ہے، جلدی کوئی عالم کیوں نہیں ایسا آتا جو لوگوں کو کبھی یہ کہہ کر بتائے کہ اگر جنت کی اتنے چاہنے والے ہو کہ جنت ہمیں مل جائے۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جنت کس کس کو چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ جسے جنت چاہیے ہاتھ اٹھاؤ۔ جنت سب کو چاہیے نا؟ میں ایک سوال تم سے کرتا ہوں،
یہ زمین کس کی ہے؟ کہ بھائی اللہ کی ہے. جہاں آپ بیٹھے یہ کسی کی تو ہوگی، سرکاری پراپرٹی ہوگی یا کسی کی ذاتی زمین ہوگی؟ ذاتی زمین ہے نا، کوئی تو اس کا مالک ہوگا. اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، سالک صاحب کل تشریف لائیں صبح میں اور اس زمین میں چاہے کہ گڈھا کھود کر ایک جھنڈا گاڑ دیں، گاڑ سکتے ہیں؟ سارے بولو، محبت سے بولو، گاڑ سکتے ہیں؟ نہیں گاڑ سکتے، کیونکہ زمین ان کی نہیں ہے. جب زمین ان کی ہو جاتی تب یہ صرف گڈھا نہیں بلکہ پورا سرنگ کھود دیں، کوئی بولنے والا نہیں. مگر ابھی زمین ان کی نہیں ہے، یہ ایک جھنڈا بھی نہیں لگا سکتے. اے جنت کی چاہت رکھنے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، اگر جنت تمہیں چاہیے تو بتاؤ جنت میں زمین خریدی ہے؟ جنت چاہیے، زمین خریدی؟ جنت میں درخت لگائے گا، زمین ہے؟ زمین ہے؟ جب زمین ہوگی تب تو درخت لگائے گا، زمین ہوگی تب تو عمارت بنائے گا. یہاں نہ زمین ہے، یہاں نہ زمین ہے نہ عمارت ہے. لوگ بس یہ خیال کر کے بیٹھے ہیں. آج مسلمانوں اپنے حالات دیکھو، اب بھی غفلت کے نیند کی چادر کو ہٹا کر دیکھ مذہب اسلام کے ماننے والوں کون کون سے ظلم و ستم تم پر کیے جا رہے ہیں. نہ جانے چاروں طرف سے، ہر چار جانب سے پروپیگنڈا کے ذریعے تمہیں نیست و نابود کرنے کی ناپاک سازشیں، کوششیں کی جا رہی ہیں. کہیں تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو پر حملہ ہے، کہیں خدا کے پاکیزہ کلام قرآن مقدس پر حملہ ہے، کہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ ہے. اے مسلمانوں، اس وقت کون آئے گا جب قرآن پر حملہ ہوگا تو کون آئے گا مقابلہ کرنے؟ مصطفیٰ کے ناموس پر حملہ ہوگا، کون آئے گا مقابلہ کرنے؟ ہم تو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صرف کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام ایسا ہے، ہمارا دین ایسا ہے، ہمارا مذہب ایسا ہے، ہمارا قرآن ایسا ہے، ہماری حدیثیں ایسی ہے، ہمارا رسول ایسا ہے، ہمارا خدا ایسا ہے. صرف کمنٹ پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں تم سے سوال کرتا ہوں، وہ عشق کا کلندر جسے دنیا سلمان اظہری کہتی ہے، جب آیا لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں جب نبی کے غلاموں سے لگوایا تو سارے اسٹیج والوں نے، سارے عوام نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. مگر وہی مرد کلندر جب سلاخوں کے پیچھے گیا تو کسی مسلمان کی اوقات تھی جو روڈ پر اتر کر کھڑا ہو کر یہ کہتا کہ ریلیز ٹو سلمان اظہری، سلمان اظہری کو رہا کیا جائے؟ کوئی نہیں آیا سامنے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ دل گوشت کھا کھا کر یہ دل مردہ ہو گیا ہے. مردہ، اس مردہ دل میں تازگی پیدا کر، اس مردہ دل میں پھر جوانی پیدا کر. یاد رکھنا مسلمانوں، جس وقت تک یہ دل مسلمانوں کا جوان تھا اس وقت ابو بکر جیسا مرد کلندر پیدا ہوا تھا. جب مسلمانوں کا کلیجہ مضبوط تھا اس وقت عمر فاروق جیسا مرد کلندر جنم لیا تھا. جب مسلمانوں کا کلیجہ یہ مضبوط تھا اس وقت عثمان غنی جیسا مرد کلندر جنم لیا تھا. اور جب مسلمانوں کا کلیجہ مضبوط تھا تو وہ باب خیبر جسے مل کر ہزاروں نہ ہلا سکے، مصطفیٰ کا بھائی، فاطمہ کا شوہر، حسنین کا بابا علی تنہا ہلا کر دکھا دے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد رسول، اولاد رسول، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ مخدوم سمنہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
بیٹھے حضرات تشریف رکھیں. حضور شہزادہ سمنا کی آمد ہو چکی ہے. حضرت کے چہرے کی زیارت کریں بس 10 منٹ گھڑی دیکھ کر. انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد میں نے پہلے کہہ دیا یہ وقت تقریر کا نہیں ہے, یہ وقت آرام کرنے کا. سمجھ رہے ہیں آج اسٹیجوں پر جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم 4 بجے تک جلسہ کرتے ہیں, 10 مشائخ بلاتے ہیں, 10 خطیب بلاتے ہیں. ہر خطیب چاہتا ہے کہ جب مجمع جوان ہو تب بولوں, مگر وہ پاگل ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجمع جوان ہو تب بولوں. میں تو کہتا ہوں جسے مصطفیٰ کے دین کو پھیلانا ہے نا پھر وہ جوانی اور بڑھاپا نہیں دیکھتا ہے. خدا کی قسم جوانوں میں وہ طاقت نہیں جتنا نبی کے غلاموں کے بڑھاپوں میں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے بھائی, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. بہر کہ میں تم سے عرض کر رہا تھا کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں ہر 4 جانب سے تم پر حملے ہیں. کبھی خدا کے وہ نازل کردہ قرآن, اس قرآن پر حملہ, کبھی مصطفیٰ جان رحمت کے ناموس پر حملہ, کبھی تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو چھینی جا رہی. آئے تو ایک کیا کر پائے, میدان میں آئے کیا کر لیا تم نے؟ صرف ہم کمنٹس میں رہ گئے. ہم نے ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام میں لوگوں کو ساتھ کمنٹس کر کر کے اپنے دل کو تسلی دی ہے. اے مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں, میں تم سے سوال کرتا ہوں, پہلے بھی یہ ٹوپی موجود تھی, پہلے بھی یہ کرتا پیجامہ موجود تھا, پہلے بھی یہ داڑھی والے موجود تھے, مگر اس وقت زمانہ انہیں دھمکاتا کیوں نہیں تھا؟ زمانہ انہیں ڈراتا کیوں نہیں تھا؟ کبھی انہیں رسوا ذلیل کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ تو میں تمہیں جواب دوں گا, اس وقت بھی ٹوپی والے موجود تھے, اس وقت بھی داڑھی والے موجود تھے, اس وقت بھی نبی کے نام لیوا موجود تھے, مگر ان کا سینہ جو تھا نا وہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ تھا, مدینہ. اس لیے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ ان کا بال باقا کر سکے. آج تمہارے پاس ٹوپی بھی, آج تمہارے پاس کپڑا بھی ہے, آج تمہارے پاس داڑھی بھی ہے, پھر تم ذلیل اور رسوا کیوں کیے جا رہے ہو؟ پھر تمہیں ستایا کیوں جا رہا ہے؟ پھر ملک ہندوستان میں تمہیں جینے کا ادھیکار کیوں نہیں دیا جاتا؟ اور یہ ظالم کہتا ہے نبی کے غلاموں کو ہندوستان میں جینے کا حق نہیں, مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو ہندوستان میں سانس لینے کا حق نہیں ہے. میں ان سے کہتا ہوں ارے تم ہم سے محبت وطن کا ثبوت کیا لینا چاہتے ہو؟ ہم تو وطن سے اتنا پیار کرتے ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں اسی دھرتی پر رہتے ہیں, اور جس دن روح نکل جاتی ہے اسی دھرتی میں چلے جاتے ہیں. اور تم محبت کا ثبوت مانگو گے تو ثبوت فقیر قادری سے لے لو. ارے جب تک جان تھی اسی زمین کے اوپر تھے, جان چلی گئی زمین کے اندر ہے. مگر میرا اسلام کہتا ہے جب پانی کی قدرت تمہارے پاس نہ ہو تو اپنے شہر کے, اپنے وطن کی مٹی اٹھا لو, وہ مٹی پاک ہے, اسی مٹی سے تم تیمم کر لو, اور تیمم کر کے اللہ کی بارگاہ میں دوگانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارے میرا اسلام تو ہندوستان سے, وطن سے پیار کرنے کا میسج ہمیں یہ دیتا ہے. یہ ظالم کہتے ہیں مسلمان نے ہندوستان میں کیا کیا؟ تاریخ اٹھاؤ, ان کے نظروں کے سامنے لا کر دکھاؤ, اور پوچھو کہ دلی کے جامع مسجد میں اور دلی کے چاندنی چوک میں جو لاشوں کے انبار بچھے تھے وہ کس کے تھے؟ دلی کی چاندنی چوک میں جو خون کا دریا بہا تھا وہ دریا کس کا تھا؟ انڈیا گیٹ کے سیدھے جانب میں جتنے بھی شہیدوں کا نام لکھا گیا ہے ان سے پوچھو وہ کون ہیں. یہ جواب ضرور دیں گے جتنا ان کے باپ داداؤں نے اپنی قربانی دے کر ہندوستان کو نہیں بچایا, اتنا قربانی مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں نے دے کر اس اسلام کو بچایا ہے. اور اسی کلمہ پڑھنے والوں میں ایک مرد قلندر اٹھا تھا جس نے یہ پیغام دیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گل تھا. ساری چیزیں تمہارے پاس, اس کے باوجود کیوں ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے؟ وجہ تو تلاشو, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. قرآن میں اللہ نے کہا یہ جو چیزیں تم پر ہو رہی ہیں نا یہ تمہارے کرتوت ہیں, یہ تمہارے جو تم نے کیا ہے,
یہی تم پر ہو رہا ہے. اب تم سوال کرو گے اسلام، قرآن تو کہتا ہے مذہب اسلام سچا دین، قرآن تو کہتا ہے مذہب اسلام سچا مذہب ہے. حضرت پھر یہ بتائیے کہ جب مذہب اسلام سچا، میرا خدا سچا، میرا رسول سچا، میرا قرآن سچا، میرا دین سچا، پھر ہم رسوا ذلیل خوار کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جب ساری باتوں میں صداقت ہے، سچائی ہے، تو پھر ہم ذلیل اور رسوا کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اور یہ فتنہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ فتنہ یہیں تک محدود نہیں ہے. ابو بکر پر ہماری جانیں قربان، بول یار بول، محبت سے بول. عمر فاروق کے قدموں پر ہماری زندگیاں قربان، عثمان غنی کے قدموں پر ہماری جانیں قربان. مگر جب بات حیدر کرار کی، بات جب شیر خدا کی، بات جب خاتون جنت کے شوہر کی، بات جب حسنین کے بابا کی آتی ہے، خدا کی قسم جس کا جسم اور جس کا خون اور خون کے رگوں میں بہتا ہوا خون کا ایک ایک قطرہ جس کا حلالی ہو، وہ علی کا ذکر سننے کے بعد کبھی چہرہ بگاڑتا نہیں، کیونکہ صحابی رسول ہے. کہتے جب بھی مومن اور منافق میں ہمیں فرق کرنا معلوم ہوتا کہ منافق کون اور مومن کون، تو فرماتے ہم چلے جاتے محفلوں میں اور جا کر علی کا تذکرہ کرتے، جس کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، جس کا بگڑ جاتا سمجھ جاتے غدار ہے. جس کا کھل جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، جس کا بگڑ جاتا سمجھ جاتے سارے بولو غدار ہے. مگر دعا کر کے جاتا ہوں اللہ کرے جو غداری کی فہرست میں آ گئے ہیں یا دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اللہ سرکار مخدوم پاک کے صدقے انہیں اس راستے سے محفوظ فرما. مسلمانوں آنکھیں کھولو. میں نے 10 منٹ کہا تھا، 3 منٹ بچا ہے، 7 منٹ میں ہو گئے. اب بھی وقت ہے، جاگو آنکھیں کھولو. فقیر قادری تم سے ایک پیغام دے کر جاتا اور بھیک مانگ کر جاتا. خدا را ان جلسوں کو صبح صادق تک کرنا بند کر دو. 2 بجے تک زیادہ سے زیادہ چلایا کرو، 2 بجے جا کے سو جایا کرو. فجر کی اذان جب مؤذن پکارے نا مسجد میں تو دھیرے دھیرے ہلکے ہلکے قدم سے اللہ کے گھر کے طرف قدم بڑھاتے جانا. تم کہو گے نا کہ ٹوپی بھی سلامت ہے، داڑھی بھی سلامت ہے، لباس بھی سلامت ہے، پھر ذلیل اور رسوا کیوں؟ تو اس کی خاص وجہ یہ ہے تمہاری مسجدیں آج ویران ہیں، تمہارے مدرسے آج ویران ہیں، تمہارے خانقاہیں آج ویران ہیں. جس دن مسجدیں آباد ہو جائے گی نا پھر وہ دن آئے گا. جس دن خانقاہیں آباد ہو جائے گی پھر وہ دن آئے گا. جس دن ادارے آباد ہو جائیں گے پھر وہ دن آئے گا کہ دنیا جب دیکھتی تھی کہ نبی کا غلام کسی راستے سے گزرا ہے تو گزرنے کو دیکھ کر لوگ یہ میسج دوسرے کو دیتے تھے، ارے 1450 سال پہلے آیا ہوا مامنا کا لال محمد الرسول اللہ کا غلام جب ایسا ہے تو آمنہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ کیسا ہوگا؟ صرف تمہارے چلنے کو دیکھ کر، تمہارے بولنے کو دیکھ کر، تمہارے پہناوے کو دیکھ کر تم نے تقریر سنی، اللہ کرے توفیق دے کہ تم عمل کرو. نعتیہ شاعری تم نے سنی، اللہ کرے یہ قبول ہو بارگاہ مصطفیٰ میں. مگر میں تم سے گزارش کرتا ہوں آخری بات اپنی تقریر سمیٹتے ہوئے کہ یارو جو پیسہ تم خطیبوں پر شاعروں پر لٹاتے ہو نا، بے شک لٹاؤ، میں تمہیں منع نہیں کرتا. مگر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے اس میں؟ کوئی اگر ہو تو ہاتھ اٹھا دینا. وقت میرے پاس بالکل مختصر 1.5 منٹ کا وقت ہے. کوئی انجینئر ہے؟ کوئی پروفیسر ہے کوئی؟ جتنے بیٹھے ہیں بیچارے یہ روز مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ساری یہ صبح اٹھ کر کھیتی کرنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر گھر میں چین سے سو رہا، پروفیسر گھر میں چین سے سو رہا، یہ روز روزی کمانے والے بیٹھے جلسے کی زینت بن کر. یارو اس جلسے کی تقدس کو پامال مت کرو.
خدارا یہ جلسہ نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے درسگاہ تھا. اس درسگاہ میں آ کر ہم اپنے مشائخ سے، اپنے پیروں سے، اپنے علماء سے دین سیکھتے تھے. مگر آج حال تو یہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے اپنی اپنی خانقاہیں بانٹ لی، مسلمانوں نے اپنا اپنا رنگ بانٹ لیا. یاد رکھنا میرا غریب نواز جب ہندوستان میں قدم رکھا ہے نا تو تو جو بعد میں ہوگا، پہلے تو تو معین الدین کے در کا غلام چشتی ہے، جو ہے بعد میں ہوگا. پہلے سرکار غریب نواز کے در کا غلام ہے. پہلے تو چشتی ہے، پھر تو اشرفی ہے. پہلے تو چشتی ہے، پھر تو رضوی ہے. پہلے تو چشتی ہے، پھر نقشبندی ہے. اب فقیر قادری کا وجدان کرتا ہے اس ہندوستان میں یہ جتنی بھی خانقاہوں کو خیرات ملی ہے، یہ علی کے گھر کے بیٹے غریب نواز کے در کے سرکار فیض ملی. آج ہم سب بانٹ لیے، بانٹنا بند کر دو. آؤ ایک پلیٹ فارم پر اور آ کر مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کی اصلاح کرو. اللہ توفیق دے ایسے علماء کو، ایسے خطباء کو، ایسے مشائخوں کو کہ وہ آئیں جلسوں میں، آنے کے بعد لوگوں کی اصلاح کر کے جائیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہہ کر بتا کر جائیں، تاکہ یہاں سے لوگ اٹھ کر جائیں نا تو کم سے کم زندگی جینے کا طریقہ بدل دیں، زندگی جینے کا سلیقہ سیکھ جائیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. کل مومنین والمومنات، کل مسلمین والمسلمات کی اللہ مغفرت فرما دے، اور اللہ ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا کر دے. موذی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اچانک آنے والے حادثات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سرکاروں کے در کا غلام، سرکاروں کے در کا نوکر بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قصہ لطیف نہ تمام ہے جو کچھ بیاں و غازِ باب تھا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی، پھر انشاءاللہ بات ہوگی. حضرت جلوہ افروز ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ حضرت کے چہرے کی زیارت بھی کروں کچھ دیر. حضرت کے اس جملوں کو میں سن لوں تاکہ وہ میرے لیے نصیحت ہو اور میں لے کر اپنے ساتھ جاؤں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.